اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ اور جب وَإِذْ اور جب قال کہا ابراہیم علیہ السلام نے وَإِذْ قال ابراہیم اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، ربی اے میرے رب، اجعل تو بنا دے، ہاذا اس ہاذا یہ اس میں اشارہ قریب ہے، قریب کی چیز کو اشارہ کرنے کے لیے ہاذا بولا جاتا ہے۔ رب جعل اے میرے رب تو بنا دے، ہاذا اس البلد شہر کو، آمینہ امن والا، اے میرے رب تو اس شہر کو یعنی شہر مکہ کو امن والا بنا دے۔ وجنبنی وجنب اور تو بچا لے نی مجھے، وبنیہ اور میرے بچوں کو، ان یہ کہ نعبدا ہم پرستش کریں، ہم عبادت کریں، الاسنام بتوں کی، وجنبنی وبنیہ ان نعبد الاسنام مجھے اور میرے بچوں کو اس بات سے بچا لے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے اور ان کی دو خاص دعاؤں کا ذکر کیا ہے۔ پچھلی آیات میں ہم اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کے افعال کو پڑھے ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ جو عبادت کا مستحق ہے، تو اسی کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ آ گیا، کیونکہ یہ قرآن اہل مکہ میں اترا تھا، اور جس وقت یہ قرآن اتر رہا تھا اس وقت اہل مکہ کفر پر اصرار کر رہے تھے، اور ان کی جو اصل ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے پیچھے جا کر، کیونکہ انہی کی ذریت وہی یہاں آباد ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ان کے جد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا ذکر کر دیا اور ان کی دعاؤں کا ذکر کر دیا۔ یہ ان آیات کا آپس میں ربط ہے، مانوی ربط۔ تو فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، رب اجعل هذا البلد آمینہ، ان کی پہلی دعا ذکر ہوئی، اے میرے رب تو اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے، تو اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے۔ یہ ان کی جو دعا ہے یہ تشریعی دعا ہے، یعنی انہوں نے اللہ کی بارگاہ سے ایک شرعی طور پر دعا کی کہ یا اللہ تو اس شہر مکہ کو حرمت والا بنا دے۔ جس طرح ہم جو پہلا پارہ ہے اس کے آخر میں بھی یہ دعا کا ذکر ہوا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، وہاں بھی انہوں نے یہی التجا کی رب کی بارگاہ میں کہ یا اللہ اس شہر مکہ کو حرمت والا بنا دے، یہاں قتل و غارت گری نہ ہو، خون ریزی نہ ہو، اور یہاں کی جو چیزیں ہیں، یہاں کے رہنے والے ہیں، وہ امن و امان میں رہیں، جو بھی اس شہر مکہ میں آ جائے، اس کے حرم میں داخل ہو جائے، وہ امن میں آ جائے۔ تو ہمیں پتہ ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تو اللہ تعالی نے اس شہر کو حرمت والا بنا دیا، امن والا بنا دیا۔ حتیٰ کہ زمانے جاہلیت میں بھی جو اہل مکہ تھے وہ اس کی حرمت کا خیال رکھتے تھے، اور اس کے ارد گرد قتل و غارت گری، جنگ سے، خون ریزی سے باز رہتے تھے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے۔ پھر آج تک اس کی حرمت قائم ہے، جو بندہ بھی وہاں داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے، سوائے یہ کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن نہ ہو، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی احکام کی خلاف ورزی نہ کرنے والا ہو، اور
وہاں فساد برپا کرنے والا نہ ہو، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے موقع پر اس کی حرمت کو فرمایا تھا کہ اس کی حرمت اسی طرح برقرار ہے، سوائے یہ چند گھڑیوں کے اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت کو مجھ پر حلال کیا تھا، مگر بعد میں اسی طرح برقرار ہے۔ لیکن اس موقع پر بھی جو دشمنان اسلام تھے اور اسلام کو نقصان پہنچانے والے تھے، حرمت مکہ کو پامال کرنے والے تھے، وہاں حضور نے ان کے قتل کا حکم دیا تھا۔ ان میں ایک بندہ ابن حتل بھی تھا، فرمایا اس کو قتل کر دو، چاہے کعبہ کے غلاف کے پیچھے چھپا ہو۔ تو اس کے علاوہ اس کی حرمت قیامت تک کے لیے قائم ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تصدق ہے۔ اور پھر آگے دوسری انہوں نے دعا کی، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور اے پروردگار تو مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے، بتوں کی پرستی سے بچا لے۔ اب یہاں کچھ سوال ذہنوں میں آتے ہیں کہ نبی تو معصوم ہوتے ہیں، پھر انہوں نے اپنے لیے کیوں دعا کی، یا اللہ تو مجھے بت پرستی سے بچا لے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، جمہور اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں۔ بتوں کی پرستی کرنا تو درکنار، وہ گناہوں سے بھی معصوم ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ ہو یا کبیرہ گناہ ہو۔ یہ جو انبیاء کرام دعائیں کرتے ہیں، مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسی دعائیں منقول ہیں کہ یا اللہ تو مجھے بخش دے، کبھی اپنی صالحیت کی دعا فرماتے، کبھی اپنی توبہ کی دعا فرماتے۔ اسی طرح باقی انبیاء کرام سے بھی دعائیں منقول ہے، قرآن میں جو ذکر ہے۔ تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ انبیاء کرام نے معاذ اللہ وہ اس گناہ میں ملوث ہو گئے، یا معاذ اللہ ان سے کوئی بتوں کی پرستش ہو گئی، یہ مراد نہیں ہوتا۔ انبیاء کرام جو دعا کرتی ہیں، اس سے مراد یہ ہوتا ہے باری تعالیٰ جو ابھی تک جو تو نے ہمارے دامن کو بتوں کی پرستش سے آلودہ ہونے سے محفوظ رکھا ہے، تو ہمیں اس پر استقامت نصیب فرما۔ یہ مقصد ہوتا ہے کہ یا اللہ تو ہمیں اسی صالحیت پر استقامت نصیب فرما، اسی توبہ پر استقامت نصیب فرما، اپنی طرف رجوع میں استقامت نصیب فرما۔ اور دوسرا ان کا مقصد یہ ہوتا ہے وہ اپنی رب کی بارگاہ میں اپنی بندگی، اپنی عاجزی پیش کرتے ہیں، بالی طرح ہم عاجز ہیں، تو جس طرح تو نے ہمیں محفوظ رکھا ہے، معصوم رکھا ہے، اسی طرح ہمیں اپنی ابدیت پر دوام عطا فرما، اپنا کرم اسی طرح، اپنا فضل اسی طرح ہم پر فرمائے رکھ۔ اور دوسری یہ دیکھیے کہ انہوں نے اس میں اپنی اولاد کو بھی شامل کیا، تو ہمیں دعا کا یہ اسلوب بتا دیا کہ جب بندہ اپنے لیے دعا کرے، ساتھ اپنے اہل و عیال کے لیے بھی دعا کرے، جب اپنی خیر و فلاح کے لیے دعا کرے، ساتھ اپنی اہل و عیال کی خیر و فلاح کے لیے بھی دعا کرے۔ جو ہم آگے بھی پڑھیں گے، ایک اور دعا جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، وہ آگے آیت نمبر 40 میں آ رہی ہے کہ انہوں نے رب کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے پروردگار مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم رکھنے والا بنا دے۔ تو یہاں انہوں نے دعا کی اس آیت میں، آیت نمبر 35 میں، یا اللہ مجھے اور میرے بچوں کو بت پرستوں سے محفوظ رکھنے والا بنا دے، ان سے نجات دے دے۔ تو اس میں کیا ہے کہ انہوں نے اپنی استقامت کے لیے، اپنے فضل و کرم اس کے لیے، اور ساتھ اپنی اولاد کو بھی شامل فرما لیا۔ یہ دعا کا اسلوب ہمیں سکھا دیا کہ جہاں ہم اپنے لیے خیر مانگے، وہاں ہم اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنی اولاد کے لیے بھی مانگے۔ اب یہاں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جس طرح ہم نے پہلے بھی ذکر کر دیا کہ اہل مکہ، کفار مکہ
وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد میں ہی چلے آ رہے تھے، تو انہوں نے دعا کی یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو ایسا بنا دے کہ ہمیں بتوں کی پرستی سے بچا لے۔ تو پھر وہ ان کی جو آل اولاد تھی وہ کیسے بت پرستی کی طرف چلے گئے؟ تو اس کا مطلب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ یہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، خصوصاً جو انبیاء کرام پر طعنہ زنی کرتے ہیں، اور بعض اہل عقل و دانش کے ذہن میں بھی آتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے، جب بھی انبیاء کرام یا ان کے نیچے صالحین دعا کرتے ہیں تو ان کا منشا یہ ہوتا ہے کہ جو ان کی راہ پر چلے، جو ان کے صلب میں ان کی راہ پر چلے، ان کے حق میں یہ دعا ہوتی ہے، یہ ان کی عمومی دعا ہوتی ہے، مگر مراد یہ ہے کہ جو ان کی راہ پر چلے، ان کے طریقہ کو تھامے، وہ پھر ان کے حق میں اس نبی کی دعا مقبول ہو جاتی ہے، اس نبی کی دعا ان کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ لیکن جو اپنے اولاد میں سے جو ان کے آباء و اجداد میں نبی بھی ہوں، ان کی راہ چھوڑ دیں اور غیر صالحیت کی راہ پر چلیں، کفر کی راہ پر چلنے لگ جائیں، اللہ کی نافرمانی کی راہ پر چلنے لگ جائیں، اللہ کے رسول کی نافرمانی کی راہ پر چلنے لگ جائیں، پھر وہ اس دعا کی برکت سے محروم ہو جاتے ہیں، پھر وہ اس دعا میں شامل نہیں ہوتے۔ جس طرح حضرت صالح علیہ السلام کا بیٹا تھا کہ وہ ڈوبنے لگا، تو انہوں نے دعا کی باری تعالیٰ یہ تو میرا بیٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا تھا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، جو سورہ ہود آیت نمبر 46 میں ہم پڑھے ہیں کہ آپ کا بیٹا آپ کے اہل میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کے عمل نیک نہیں ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ میں بھی ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ میں آپ کو لوگوں پر امام بنانے لگا ہوں، تو انہوں نے دعا کی قال ومن ذریاتی، یا اللہ میری اولاد کو بھی اس کا اہل بنا دیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کو میرا عہد نہیں پہنچتا، یعنی جو آپ کی راہ چھوڑ دیں گے، میری راہ چھوڑ دیں گے، ان کو امامت میں سے حصہ نہیں ملے گا، جو آپ کی راہ اور میری راہ پر رہیں گے وہ اس کا فیض پائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد میں سے وہ توحید پر استقامت سے کاربند رہے جنہوں نے ان کی راہ تھامی رہی، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، جو آپ کے صلب میں، جو آپ کے لڑی میں سے، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو صلبی بیٹے ہیں ان میں نہیں یہ کفر شرک آیا، لیکن جو ان سے علیحدہ ہو گئے، آگے شاہیں پھیلتی رہیں، اور جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی راہ کو چھوڑ دیا وہ پھر ملوث ہو گئے، تو ان کی دعا مقبول ہوئی۔ اس کے بعد ہے سورت ابراہیم آیت نمبر 36، اس میں ارشاد فرمایا ربی، اے میرے رب، انہن، بے شک انہوں نے، بتوں کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، بے شک ان بتوں نے ادللنا گمراہ کیا ہے، کثیرن بہت سے، من الناسی لوگوں کو، ربی انہن ادللنا کثیرن من الناس، اے میرے رب ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، فمن، پس جس شخص نے، تبعنی، پیروی کی میری، تابعہ پیروی کی نی میری، فَإِنَّهُ، پس بے شک وہ، منی، مجھ سے ہے، میرا ہوگا، فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، پس جس نے میری پیروی کی وہ میرا ہوگا، وَمَن، اور جس نے، عَصَانِي، عصا نافرمانی کی، نی میری، اور جس نے میری نافرمانی کی، فَإِنَّكَ، تو بے شک تو، غفور، بڑا بخشنے والا، رحیم، نہایت مہربان ہے،
فَإِنَّكَ غَفُورٌ الرحیم، تو بے شک تو بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں مزید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی التجا اور اللہ کی بارگاہ میں مناجات کا ذکر ہو رہا ہے۔ انہوں نے عرض کیا رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر ڈالا ہے، یعنی ان بتوں نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ شام سے ہجرت کر کے فلسطین کی طرف آئے تھے، پھر مصر کی طرف، اور اسی طرح انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ادھر مکہ مکرمہ چھوڑ دیا، تو وہاں وہ سارے حالات شام فلسطین میں دیکھ رہے تھے کہ وہاں کیسے لوگ بتوں کی طرح مائل ہیں اور اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ اس لیے انہوں نے باری تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی، یا اللہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر ڈالا ہے کہ لوگ انہیں خدا سمجھ کر، دیوتا سمجھ کر ان کی پوجا کر رہے ہیں، تجھے بھولے ہوئے ہیں اور تیرا شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ اس لیے مجھے بھی اسی خیر پر استقامت عطا فرمانا، اسی طرح کرم فرمائے رکھنا، اور میری اولاد کو بھی ان سے بچائے رکھنا۔ اور آگے انہوں نے عرض کیا فمن تابعنی فانہ منی، سو جس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے ہے۔ اب یہاں دیکھیں انہوں نے اپنی اولاد میں سے جو آنے والی نسلیں تھیں، جو پھیلنے والے قبائل تھے، جو مختلف قبائل میں خاندانوں میں تقسیم ہو گئے، سب کے بارے میں واضح طور پر تفریق کر دی کہ جو میرے پیچھے چلے گا، میری تعلیمات کو فالو کرے گا، وہ مجھ سے ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو فالو کرنے کا مطلب ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی توحید اور رسالت کو مانے گا، اللہ کی توحید اور رسول کی رسالت کو مانے گا اور ان کے احکام پر عمل کرے گا، وہ میرا فالوور ہوگا، وہ میرے پیچھے چلنے والے ہوگا، اس کا میرے ساتھ تعلق ہوگا۔ اور آگے کہتے ہیں وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بے شک تو بڑا بخشنے والے نہایت مہربان ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جس نے میری نافرمانی کی وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ میری راہ پر نہیں ہے، وہ توحید پر، وہ رسالت پر نہیں ہے۔ اس نے چونکہ میری راہ چھوڑ دیا، میرا راستہ چھوڑ دیا۔ آگے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، یا اللہ تو بڑا بخشنے والے نہایت مہربان ہے۔ پھر آگے معاملہ تیرے سپرد ہے کہ تو اپنے بندوں کو ہدایت عطا فرما کہ وہ اسی سیدھی راہ کی طرف آ جائیں، گمراہی کو چھوڑ دیں، نافرمانی کو چھوڑ دیں، تاکہ وہ تیرے رحم کے قابل بنے اور تیری طرف سے مغفرت اور بخشش پا سکے۔ لیکن وہی پا سکے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والا ہو اور ان کے احکام پر عمل کرنے والا ہو۔ ہاں اگر پھر کہیں کسی عمل میں کمی کوتاہی آ جائے تو پھر اللہ اپنی رحمت سے بخشنے والا ہے، اور انبیاء کرام بھی شفاعت فرمائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شفاعت کا دروازہ کھل جائے گا، اور پھر باقی انبیاء کرام بھی کرتے چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی نافرمانی سے ہمیں بچائے، قرآن کا کامل فہم نصیب فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔